عبادات میں نماز سب سے اہم چیز، اور اس میں مسجد کا اہتمام اور جماعت کا اہتمام۔ ہمارے ایک بابا فضل احمد زمیندار آدمی، 7 مربے کا مالک، مجھ سے کہنے لگا 19 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں، 19 برس گزر چکے ہیں میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں۔ ایک زمیندار ان پڑھ تھا، بھی ان پڑھ، وہ 3 چلے لگانے کے بعد وہ سالانہ چلہ، وہ مہینے کے 3 دن، بھئی اس کا دین تھا، سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ایک دفعہ 3 چلے، 19 برس فوت ہو گئے، 19 برس میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اور آپ کی مسجد ہی اگر فوت ہو گئی تو کیا بنا؟ کسی عذر کی وجہ سے گھر نماز پڑھ لی، ٹھیک جائز، لیکن چلو بھائی آؤ یہیں جماعت کرا لیتے ہیں، دکان بھی جماعت کرا لیتے ہیں، دفتر بھی جماعت کرا لیتے ہیں، سستی کی وجہ سے۔ مرض الگ چیز ہے، سستی، کاہلی۔ اگر جماعت کا اہتمام چھوٹ گیا، اگر مسجد چھوٹ گئی تو بہت بڑا خلا پیدا ہوگا، بہت بڑا خلا پیدا ہوگا۔ مولانا نظر الرحمان صاحب اس وقت 95 برس کے، اور ہر نماز پہلی صف میں پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ہاتھوں کا سہارا لیے بغیر رکوع میں جاتے ہیں، اور عصر سے مغرب مستقل مسجد میں بیٹھتے ہیں مستقل۔ جب سے رائے گڑھ میں آئے ہیں، میں 1972 میں مدرسے میں داخل ہوا تھا، تو یہ 1973 اگلے سال آئے، یہ پہلا سال نہیں تھے، 1973 میں رائمنڈ کے مدرسے میں تشریف لائے تھے۔ اس دن سے آج تک میں ان کو دیکھتا ہوں، عصر سے مغرب مستقل مسجد میں بیٹھتے ہیں، مستقل۔ اور کبھی کوئی بیان طے ہو جائے، علماء میں ہو جائے، عربوں میں ہو جائے، پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ جب ان کا کوئی عمل طے نہیں ہوتا تو عصر تا مغرب مستقل وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ تو دوسری چیز جس سے آپ کا اپنا تزکیہ ہے وہ ہے آپ کی نماز۔ نماز کا پڑھنا اور نماز کو بنا کے پڑھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ نماز کو بنا کے پڑھو، ساری نمازوں میں دھیان نہیں جمتا تو دن میں 2 رکعت ایسی پڑھا کرو جس میں اپنا سارا زور لگانے کی کوشش کرو کہ اللہ یہ 2 رکعت ایسی پڑھوں گا تو تجھے یاد کروں گا اور کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ عرب صحرائی لوگ ہیں نا، سفر کرتے تھے تو جب آندھیاں چلتی تھیں تو آنکھوں میں ریت پڑتی تھی، اونٹ آنکھیں بند کر لیتا تھا، اس کو تو ریت جاتی نہیں تھی۔ اس کی یہ ڈبل لیئر ہے، اس کے نا یہ جو بال ہے نا ہمارا، تو ایک اس کے اللہ نے دوہری بنائی، تو ایسے بند کرتا ہے کہ ریت کا ذرہ نہیں جاتا۔ لیکن جو سوار ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، اس کو راستہ دیکھنا، تو آنکھوں میں ریت پڑتی تھی، آنکھیں جلنے لگتی تھی۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، اردو کا نہیں، اس لیے ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھتے جب تک اس کے ماحول کو نہ سمجھیں۔ چلتے چلتے جہاں کہیں اس کو کوئی پناہ نظر آتی تھی، کوئی چٹان نظر آ گئی، کوئی درخت نظر آ گیا، کوئی پہاڑ نظر آ گیا جس کی اوٹ میں وہ بیٹھ کے طوفان سے بچ سکے، تو وہ اس کی پناہ لیتا تھا۔ اور سب سے پہلا کام کرتا تھا، اپنے مشکیزے میں سے تھوڑا سا پانی نکال کے آنکھوں میں ڈالتا تھا تاکہ آنکھوں کا ریت صاف ہو۔ وہ ریت صاف ہوتا تھا تو ایک دم آنکھوں کو ایک آسودگی محسوس ہوتی تھی، تو کہتا تھا الآن قرۃ عینی۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک بدو کو جو وہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے وہ ٹھنڈک مجھے نماز میں ملتی ہے۔ تو نماز کا اہتمام، اس میں سستی نہ ہو۔ عام طور پر اس میں سستی ہو جاتی ہے، جماعت کا اہتمام نکل جاتا ہے، تکبیر اولیٰ نکل جاتا ہے۔
میں بھی کوشش کرتا ہوں میری تکبیر اولا نہ جائے، کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ نکل جاتا۔ رکعت مجھے یاد ہوا پچھلی دفعہ چھوٹی، اب اتنا مجھے اس کا صدمہ ہوا، خواہ ہو رہا تھا، خواہ میں اس کو ہٹا رہا تھا۔ تو دوسری بات آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، نماز کو شوق سے پڑھنے کی عادت ڈال، اہتمام سے پڑھنے کا، باجماعت صف اول تکبیر اولا کی عادت ڈال، تہجد کی عادت ڈال۔ تہجد میں سستی محسوس ہوتی ہے تو عشاء سے پہلے چند رکعات پڑھ کے سو جاؤ۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے، آج کل قوا کمزور ہیں، راتوں کو دیر تک جاگنے کا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے، تو سونے سے پہلے 2 4 6 رکعت نماز کے ساتھ وتر مت پڑھا کرو، عشاء کی نماز کے ساتھ وتر مت پڑھو، اسے مؤخر کر دو، جب سونے لگو اس وقت 2 4 نفر اس کے ساتھ وتر ملا کے پڑھو، تو انشاءاللہ ہم بھی تہجد پڑھنے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ نماز کا اہتمام، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے ایسے جوڑ کے اس کو جوڑ کے 10 صفحہ تو یوں اکٹھا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اقیموا الصلاۃ 10 سے زیادہ دفعہ، ان اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین کر کے بھی۔ تو خاص طور پر جو بازار میں بیٹھ رہے ہیں، کسی کام میں بیٹھ رہے ہیں، کسی دفتر میں بیٹھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جانا مشکل ہے، دور ہے، تو پھر وہیں اپنی جگہ پر باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی زندگی دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا، جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں، مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، اس نے گلیمر کا لفظ کہا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین، بے قرار کر دیتی۔